الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا هدى صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محترم مکرم علماء ذوی الاحترام، حاضرین جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت مآب پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں سبحان ہوئی اللہ، بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ، سبحان صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اور یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، صدقہ تیرے نام کا ہے استعارہ نور کا، صدقہ تیرے نام کا ہے استعارہ نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، کفر کا ماحول تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا،
तुम को देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और चांद झुक जाता जिधर सुभान अल्लाह, उंगली उठाते सुभान अल्लाह, महद में, सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर सुभान अल्लाह, खिलौना नूर का, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रजा, ऐ रजा अच्छे रजा, सुभान अल्लाह, ऐ रजा सुभान अल्लाह। प्यारे रजा, ऐ रजा सुतरे रजा, ऐ रजा मेरे रजा, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आज दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय आले इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय आले इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये कैफ क्यों आ रहे हैं, ये कैफ क्यों आ रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और यही असासे अमल है मेरा, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, समेटता हूँ करम खुदा का, नबी की नातें नबी की बातें सुना सुना कर। आज ईदों की ईद शबे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रात को मुहद्दिसीन ने, अइम्मा ने शबे कद्र से अफजल लिखा है। अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब में भी इस बात को लिखते हैं कि शबे मिलादुन नबी शबे कद्र से अफजल है। और वो दलील ये देते हैं, जैसे कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी दी है और इमाम कस्तलानी और दीगर बुजुर्गों ने भी दी है, कि शबे मिलाद में साहिब कुरान तशरीफ लाए और शबे कद्र में कुरान की आमद हुई और अब फरिश्ते आते हैं। लेकिन शबे मिलाद में महबूब किबरिया हबीब परवरदिगार तशरीफ लाए, इसलिए ये रात सारी रातों से अफजल है और इस रात को मुरादें पूरी होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल गोल्डन नगर में हमने आका अलैहिस्सलाम के मासूम बचपन पर कुछ देर गुफ्तगू की थी और हम वो सिलसिला फिर शुरू करते हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन के हवाले से इस साल इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों को पता चले, हमारी नई नस्ल को पता चले, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान क्या, उस नबी का मकाम क्या है, उस नबी का मर्तबा क्या है। अगर इंसान को अपने माँ बाप का मर्तबा पता ना हो तो इंसान अपने माँ बाप की ताजीम नहीं करता। जो जाहिल, जो गवार, जो उज्जट माँ बाप को गालियां देते हैं इसलिए कि उनको माँ बाप का मर्तबा पता नहीं है। तो अगर किसी को माँ बाप का मर्तबा मालूम न हो तो वो माँ बाप की बेअदबी और तौहीन करता है। शादी होने के बाद जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठता है माँ बाप उसके लिए अजनबी हो जाते हैं। लेकिन जिस बेटे को पता है कि एक मर्तबा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखने पर अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, फिर वो हजारों नेमतों के बाद भी अपने माँ बाप के कदमों में रहने पर मजबूर रहता है। अगर माँ बाप का मर्तबा मालूम न हो तो आदमी माँ बाप की बेअदबी करता है, आदमी माँ बाप की तौहीन करता है। जो लोग आज अल्लाह के नबी की बेअदबी और तौहीन करते हैं उन लोगों को रसूल का मर्तबा नहीं मालूम, उन लोगों को आका की अजमत नहीं मालूम, उन लोगों को आका की बुजुर्गी नहीं मालूम, इसलिए वो मेरे सरकार की शान में बेअदबियां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अपनी नई नस्ल को आका का मर्तबा बताएं, वो मर्तबा जो कुरान में है, वो मर्तबा जो हदीस में है, वो मर्तबा जो सहाबा ने बयान किया, वो मर्तबा जो बुजुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने बयान किया, ताकि तुमको पता चले, ताकि तुम अपने आका की बारगाह में जबान खोलने से पहले सोचो मेरे
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل بھی میں نے بڑی لمبی تمہید میں یہ عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں، لوگوں آج جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بچپنے کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے. اس لیے شرم آتی ہے کہ کسی کا بچپنا ایسا ہے کہ وہ بستر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کا بچپن بیان نہیں کرتے. لیکن اللہ اکبر، اپنے نبی کا بچپن اتنا حسین ہے کہ اپنے نبی کا بچپن ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی عظمتیں اور بزرگی میرے نبی کے قدموں میں نظر آتی ہے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اس وقت ہمارے شہر مالیگاؤں میں گلی گلی کوچے کوچے سجے ہوئے دیوانگان رسول کل صبح کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس رات کا انتظار تھا دعا کی قبولیتوں کی رات آ گئی، دعا کی مقبولیتوں کی رات آ گئی، بھیک ملنے کی رات آ گئی، خیرات ملنے کی رات آ گئی، شب قدر سے افضل رات آ گئی، محبوب کی آمد کی رات آ گئی، میلاد النبی کی رات آ گئی، حبیب کردگار کی رات آ گئی، نور الہی کے نزول کی رات آ گئی، عرش کے تارے کے زمین پہ آنے کی رات آ گئی، بلکہ عرش سمٹ کر فرش پہ آنے کی رات آ گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کیا آج منایا جا رہا ہے؟ کیا 1400 سال کے بعد منایا جا رہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں منایا؟ کیا صحابہ نے نہیں منایا؟ کیا محدثین نے نہیں منایا؟ کیا قرآن نے نہیں منایا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی آمد پر جشن منایا جائے، حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا جائے، حضور کی آمد کے جشن کا تذکرہ کیا جائے. اور جب میلاد النبی منایا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت کیا عجائبات ان کی امی نے دیکھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، یعنی نبی کی پیدائش کے تذکرے کو کرنے کو میلاد کہتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو لا علمی کے طور پر میرا حسن ظن ہر ایک سے یہی ہے کہ جن لوگوں کو میلاد النبی سے اختلاف ہے شاید ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، حدیث میں نبی کی میلاد کا ذکر کہیں نہیں، رسول اللہ نے کبھی میلاد نہیں منائی. اگر وہ یہ بات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بچوں، میرے شاگردوں، غور سے سنو، توجہ سے سنو، بیٹھو، علم حاصل کرو. جب علم تمہیں ملے گا تو تمہیں پتا چلے گا. ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ قرآن میں اللہ نے میلاد کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو حبیب کردگار ہے، خدا کا نائب مطلق ہے، اللہ رب العزت کا حبیب اعظم ہے، رسول اعظم ہے، نبیوں کا سید و سردار ہیں. ہاں یہ وہ رسول ہیں کہ جس کی غلامی کرنے کے لیے عرش سے جبریل فرش پہ آتا ہے، بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں. جبریل سدرہ چھوڑ کر، جبریل جس کے تلووں پر اپنی پیشانی ملتا ہے وہ میرا اور آپ کا نبی ہے، وہ ہمارے آقا و مولا ہے. لیکن آپ اٹھا کر کے قرآن دیکھیں، اللہ نے قرآن مقدس میں صرف اپنے نبی کا میلاد بیان نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ کا میلاد بھی بیان فرمایا. اتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا میلاد بیان کیا ہے. ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے. کون کہتا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں؟ ہم اللہ کی کتاب میں بتا رہے ہیں. یارو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. جن کے حلق کے نیچے اترا قرآن ان کے دل میں آیا. قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن سمجھنا الگ ہے. جب کوئی قرآن سمجھے گا تو پتا چلے گا قرآن میں ہے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا میلاد بیان کیا اور ہم اس کو تراویح میں ہر سال پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چلیے جی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میلاد پڑھ دیا، یہ ہر سال کیوں پڑھ رہے ہو، یہ بار بار کیوں پڑھ
پڑھ رہے ہو. ہم کہتے ہیں محراب میں ملا جی آپ ہر سال رمضان شریف میں میلاد ابراہیم پڑھ رہے ہیں, میلاد موسیٰ پڑھ رہے ہیں, میلاد عیسیٰ پڑھ رہے ہیں, نبیوں کا تو پڑھا, غیر نبیوں کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں, جناب مریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں, بلکہ اللہ نے تو اتنی تفصیل سے میلاد ان لوگوں کا بیان کیا کہ منت سے مریم پیدا ہوئی یہ بھی اللہ نے بیان کیا. یعنی بچے منت سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں, منت کی بنیاد پہ بھی پیدا ہوتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی نظر مانتی ہے, اللہ تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اسے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ اکبر. پتا چلا بیت المقدس کی مجاوری کے لیے, اور اللہ سے انہوں نے مانگا تھا اولاد, اللہ نے دیا بیٹی, اور بیٹی کو انہوں نے وقف کر دیا مجاوری کے لیے. یہ مجاوری کیا چیز ہے, یہ مجاوری کسے کہتے ہیں؟ اور پھر بیت المقدس کی مجاوری کے لیے, بیت المقدس میں کیا ہے؟ وہاں پر آج کی تاریخ میں 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں, کچھ ظاہر ہیں اور کچھ جو ہیں حالات زمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ اکبر ان کے نشانات نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. حضرت مریم کی ماں نے, حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے اولاد مانگی کہ مولا اگر تو مجھے اولاد دے تو میں ان مزارات کی مجاوری کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. اب آپ مجھے بتائیں, اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کہ جب اس عورت نے منت مانی مجاوری کے لیے وقف کرنے کے لیے تو ہم نے اسے اولاد بھی عطا کی. اور مریم اس عورت کا نام ہے جو مجاوری کرتی تھی نبیوں کے مزارات پر. مجاوری کو لوگ مزار کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور مجاوری کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اور قرآن مزار کا بھی ذکر کر رہا ہے اور مجاوری کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. اس پر مجھے جانا نہیں, میرا یہ عنوان ہی نہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں, ہر ایک کو تقریر کرنے کا حق نہیں, ہر ایک کو درس دینے کا حق نہیں. ہر آدمی نہ معلم ہے نہ مقرر ہے, نہ ہر آدمی تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے. جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے بس وہ اتنی بات کرے, اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرے, کیونکہ یہ حرام ہے. اپنی رائے سے بات کرنا یہ حرام ہے. یا تو قرآن کی زبان میں بات کرو یا تو حدیث کی زبان میں بات کرو. جب قرآن حدیث کی زبان میں آپ بات کرو گے تو کس میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتانا بھی پڑے گا. اب میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب ہم حضرت ابراہیم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں رمضان شریف میں, جب حضرت مریم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں, جب حضرت موسیٰ کا میلاد پڑھ سکتے ہیں, تو آپ بتائیں آخر میرے رسول نے کیا قصور کر دیا ہے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ میرے نبی نے آخر کس کا بگاڑا کیا ہے کہ جب اور نبیوں کا میلاد پڑھا جا رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیا نمازیں کم ہے ثواب کے لیے؟ کیا روزے کم ہے ثواب کے لیے؟ جو تم نبی کی آمد کے جشن مناتے ہو, محمد ڈے مناتے ہو, نبی کا دن مناتے ہو, ہم نے کبھی میلاد النبی کو محمد ڈے تو نہیں کہا, اس لیے کہ ہم میلاد النبی کہتے ہیں. لیکن اگر بات ہے نبی کا دن منانے کی تو آئیے سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں. جب میرے سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ ڈے مناتے ہیں, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. آقا نے پوچھا یہ 10 تاریخ کو ہر سال, 10 تاریخ کو محرم کی ہر سال یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے صحابہ نے عرض کی آقا یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ دریا پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی اس کے ساتھ غرق ہو گئے دریا کے اندر. اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے. توجہ فرمائے, حدیث کے الفاظ پہ سب کی توجہ, یہاں سے لے کے وہاں تک, پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھ تک, سمجھداروں سے لے کے ناسمجھ تک, جوانوں سے لے کے بوڑھے بچوں تک, اہل منبر سے لے کر کھڑے رہنے والے, دور نزدیک سننے والے, سب کی توجہ چاہتا ہوں. جس وقت یہودیوں کے بارے میں آقا نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کے دن ہر سال, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے رکھتے ہیں
کہ جناب موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات ملی، فرعون اور فرعونی ڈوب گئے، اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا دن منائے، لیکن ہم ان کی طرح نہیں منائیں گے۔ یہ نبی کی یاد میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھ کر کے حضرت موسیٰ کا یوم منائیں گے، اور ہر سال منایا جا رہا ہے اور منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، تو جو جس کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کا دن مناتا ہے۔ اب بتاؤ سنیو، تم نبی کا دن منا رہے ہو، محمد ہمارے پیغمبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا دن مناتا ہے۔ آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اس لیے ہم ان کا دن منائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ایک مرتبہ ملی ہے، نجات ایک مرتبہ ملی ہے فرعونیوں سے، اور ہر سال صحابہ نے ان کا دن منایا۔ ارے جب دن موسیٰ کا منایا جا سکتا ہے تو کیا اپنے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دن نہیں منایا جا سکتا؟ اور اس دن کو تو صحابہ نے بھی منایا، رسول اللہ نے ہی منایا۔ کوئی کیسے کہتا ہے کہ نبی نے نہیں منایا؟ اٹھا کے دیکھو مسلم شریف، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ ارے سنیو، ہم تو اتنے غافل لوگ ہیں کہ سال میں ایک ہی مرتبہ مناتے ہیں، لیکن رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی آقا صحابہ پر اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے، کرم کی برسات فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے جمعہ کا دن، لیکن پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے۔ نبی پاک سال میں 52 مرتبہ اپنی پیدائش کا دن مناتے تھے۔ ہم تو غافل لوگ ہیں، ایک ہی دن مناتے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ میں کچھ جواب دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کا ذہن کھلے، اور ہمیں آقا کا جشن منانا ہے، دھوم دھام سے منانا ہے، ہر سال منانا ہے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور نے روزہ رکھا، توجہ، حضور نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے آپ بھی رکھ لیں روزہ آپ بھی رکھ لیں، آپ بھی روزہ رکھ کے میں جھنڈے کی کیا ضرورت ہے، لائٹنگ کی کیا ضرورت ہے، جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے یہی تو بات ہے، جیسا رسول نے کیا ویسا آپ بھی کریں۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ مدرسہ جیسا نبی نے بنایا پھر ویسا مدرسہ ہر مولوی بنائے۔ نبی کا مدرسہ 10 بائی 10 کا ایک کوٹا تھا، بس بغیر چھت کے کھلی ہوئی وہ زمین تھی، اور اس پر بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی، ابو بکر صدیق یہ نبی کے طلبہ تھے، اور حضور ان کو پڑھاتے تھے۔ اور رسول اللہ کے مدرسے کا کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا، نہ رمضان میں ہوتا تھا، نہ شعبان میں ہوتا تھا، نہ بقرعید پہ کوئی چمڑا وصول ہوتا تھا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نبی نے مدرسہ پڑھایا، کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی چھت، بالکل سادگی کے ساتھ۔ اور نبی نے ایسا پڑھا کر کے بنایا کہ آج کی کروڑوں یونیورسٹیاں کوئی ایک ابو بکر کے جیسا نہیں پیش کر سکتی، کوئی ایک حضرت عمر کے جیسا نہیں پیش کر سکتی، لیکن وہ پڑھنے والے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں اتنی بھوک لگتی کہ ہم مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیٹ جاتے تھے، نہ وہاں مدرس کو پگار ملتی تھی، نہ کوئی تنخواہ ملتی تھی، نہ وہاں طلبہ کو کوئی کھانا ملتا تھا۔ تو اگر ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ جیسے نبی نے میلاد منایا تو ہمیں بھی یہ حق پہنچتا ہے ایسا کہنے والے کو، جو نہیں کہہ رہا ہے وہ جیسا چاہے مدرسہ چلائے، لیکن جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ نبی نے میلاد جیسا منایا آپ بھی صرف ویسا منائے، دوسری کوئی چیز شامل نہ کریں، جب ہم ان سے کہیں گے تو ہمیں حسن ظن ہے، کیونکہ وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ دانشور لوگ ہیں جو منع کر رہے ہیں۔ ہم جب ان سے کہیں گے کہ نبی کی طرح تم بھی مدرسہ چلاؤ
تو وہ ہم سے ہمارا دامن پکڑ کے کہیں گے امین القادری ہوش میں آؤ، آج دور بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، امریکہ کی یونیورسٹی، برطانیہ کی یونیورسٹی، مالیگاؤں کی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اے سی لگے ہیں، جس میں پنکھے لگے ہیں، جس میں لائٹ لگے ہیں، جس میں اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ اگر یونیورسٹیوں میں درس جو عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں ہم دینی علوم چبوترے پہ پڑھائیں گے، ارے بلڈنگوں میں پڑھاتے ہیں تو مالداروں کے بچے نہیں آتے، صرف غریبوں کے فاقہ کشوں کے بچے آتے ہیں۔ اگر ہم نے یہی کیا کہ نبی کی طرح اوٹا بنا لیا تو یہ ہوگا امین القادری کہ لوگ یوں بھی نہیں آتے اور یوں بھی نہیں آئیں گے، تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ دین مفلوج ہو کر کے رہ جائے گا، دین کا کام نہیں چلے گا۔ اس لیے دور کا تقاضا یہ ہے، اگر عصری علوم والوں نے یونیورسٹی بنائی ہے تو ہم اس سے بڑھ کر عمارت بنائیں۔ ان کے یہاں ایک اے سی ہے تو ہم 2 لگائیں، ان کے یہاں ڈیسک ہے تو اس سے اچھا ہم لگائیں، ان کے یہاں ایک لائٹ ہے تو ہم 2 لگائیں، تاکہ دین کی عزت بچائیں اور دین کی عزت بتائیں، تاکہ لوگ یونیورسٹی چھوڑ کر کے ہمارے مدرسے میں آئے، علم حاصل کرے۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ دین کا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہی جواب پھر اپنا بھی سن لیجئے کہ نادان، اگر تو اصحاب صفا کی طرح، صفا کے چبوترے کی، صحابہ کے اس چبوترے کی طرح، صفا کی طرح تو مدرسہ نہیں بناتا اور یہ کہتا ہے کہ دور کا تقاضا یہ ہے اگر آج دین بچانا ہے تو ان سے بہتر ہمیں بنانا ہوگا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، رسول اللہ نے روزہ رکھ کر کے بنایا، اپنا دن منایا، لیکن آج دور بدل چکا ہے۔ اگر ہم صرف روزہ رکھ لیں گے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اگر فلاں کے وزیر کا دن اس شان سے منایا جاتا ہے تو اس سے زیادہ دور کے تقاضے کے مطابق اس سے شان سے ہم منائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس سے زیادہ شان والا میرا پیغمبر ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دسمبر کو دھوم دھام کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کر کے بتائیں گے کہ عیسیٰ تو وہ ہے جن کی رسائی 4تھے آسمان تک ہے، بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامکہ تاجدار مدینہ جو 4تھے آسمان پہ رکے، اگر اس کی دھوم دھام ہوگی تو لامکہ جانے والے کی اس سے زیادہ دھوم دھام ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا۔ صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کر کے نبی کی میلاد پر مدینے والوں کی دعوت کی۔ یہ روایتیں نہیں ہیں، یہ روایتیں نہیں ہیں، اسی سے تو نیاز کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق نیاز کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رسول کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن افسوس آج یہ باتیں چھڑ رہی ہے کہ میلاد حضور نے نہیں منائی، حدیثیں سنائی جاتی پھر بھی نہیں۔ بخاری شریف میں تو کتاب النکاح میں وہ کتنی مشہور روایت ہے، کتنی مشہور روایت۔ نماز اگر کافر پڑھے تو اسے ثواب نہیں ملتا ہے نا، نماز کافر پڑھے اسے ثواب نہیں ملتا، روزہ رکھے اسے ثواب نہیں ملتا، لیکن ایک اتنا بڑا کافر جس کو اللہ نے کافر کہا، اتنا بڑا کافر، سرٹیفائیڈ کافر، جسے کفر کا سرٹیفکیٹ ملا ہو، سند یافتہ کافر، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، وہ بھی اس کو کافر کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے ابو لہب۔ ابو لہب جب وہ مر گیا، نبی دشمنی میں مر گیا، مرنے کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا۔ یہ حدیث کس نے لکھی؟ امام بخاری نے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف۔ دیکھو کس قدر ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے، کس قدر ستم ہے۔ کسی کتاب میں میلاد منانے کا ثبوت نہیں۔ جس بخاری کو ہم بغل میں لے کے گھومتے ہیں، ختم بخاری سے پہلے تو کوئی مولوی کہلاتا بھی نہیں ہے، کم از کم نہیں کچھ پڑھا ہوتا تو بخاری ہی صحیح سے پڑھ لیتے، اور پڑھ لیتے تو ایمان نہیں تو دیانت داری سے پوری پڑھ لیتے۔ آگے کے 4-5 پیج پڑھ لیے، پیچھے کے 4-5 پڑھ لیے، اور 8 میٹر کی پگڑی بنا کر کے گھوم رہے۔ یہ علم اسے نہیں کہتے، پوری کتاب پڑھیں۔ دیکھو میں کہتا ہوں تو لوگ مجھے برا مانتے ہیں، لیکن بات سچی کہتا، بری اگر غلط کہوں آپ میری زبان کاٹ لیں۔ آج کی تاریخ ہے میلاد کی تاریخ، ایک تاریخی واقعہ ہو جائے گا، غلط بات کہنے پہ زبان کاٹ لو گے تو زندگی بھر دعا دوں گا، میں آپ کو برا نہیں کہوں گا۔ اتنا ظرف رکھتے ہیں ہم لوگ، اور بات تو وہی ہے جو سچی ہو، بات وہی ہے خدا لگتی ہو۔ تو یہ کیوں ہوا؟
दो चार आगे की पढ़ ली, दो चार पीछे की पढ़ ली और चले पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं। और अगर आपने पूरी पढ़कर आप छुपा रहे हैं तो फिर आप जो उलमा यहूद ने जो काम किया वो काम आप भी कर रहे हैं। पढ़ के छुपा रहे हो तो यहूदियों की तरह रहे हो, यहूदियों के नक्शे कदम पे चल रहे हो। बगैर पढ़े बोल रहे हो तो अबू जहल के नक्शे कदम पे चल रहे हो। जहालत की वजह से न इधर न इधर, आओ सिराते मुस्तकीम पर। इस उम्मत को मत लड़ाओ, ये उम्मत लड़ने के लिए नहीं है। इस उम्मत को ग्रुप में तकसीम मत करो। ये उम्मत को कब तक बांटते रहोगे? सिर्फ अपने पेट के लिए? क्यों बांटते हो उम्मत को? सच सच बता दो जो कुरान में लिखा है, सच सच बता दो जो हदीस में लिखा है। क्यों हर मिलाद पे झगड़ा, हर 11वीं पे झगड़ा, हर रबीउल अव्वल पे झगड़ा? क्यों झगड़ा लगाते हो? खत्म करो झगड़े, कुरान और सुन्नत पे आओ, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे आओ। इसलिए कि भाइयों, मरना सबको है। अगर तुम उम्मत में फितना फैलाओगे, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? यहां तो कौम को लड़ा दोगे। ये भोले लोग हैं, लूम चलाने वाले, ठेला ढकेलने वाले। इन्हें क्या पता बुखारी में क्या है, इन्हें क्या पता कुरान में क्या है। जो कुरान की आयतें सही नहीं पढ़ सकते, वो कुरान को कैसे समझ सकेंगे? वो तो इस हुलिये पे एतमाद करते हैं। अपने हुलिये को बदनाम मत करो, वरना क़यामत के दिन इस हुलिये के बारे में पूछा जाएगा। क्यों दीन बेच रहे हो? क्यों इस भोली भाली उम्मत को लड़ा रहे हो? सच सच बता दो क्या है। किताबुल निकाह बुखारी का वाला पढ़ रहा हूं। मैंने तो मुल्ला जीवन की किताब पढ़ दी, 100 ऊंट वाली, सही मुस्लिम पढ़ दी। अब बुखारी शरीफ असऊल कुतुब बादा किताबिल्लाह, ये वो किताब है कुरान के बाद जिसे सब मर्तबा देते हैं। ये वो किताब, किताबुल निकाह, इब्ने हज़रत अब्बास उसके रावी, किताब लिखने वाला इमाम बुखारी। वो इमाम बुखारी जिसने ये कहा कि मैंने बुखारी में, तवज्जो फरमाए, मैंने बुखारी में उस वक्त तक कोई हदीस नहीं लिखी जब तक रसूलुल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी। जब तक रसूलुल्लाह ने मुझे इजाजत नहीं दी। अगर मैं बुखारी की हदीस पढ़ूं तो फिर मैं वो हदीस पढ़ रहा हूं जो रसूलुल्लाह ने इजाजत दे करके बुखारी में लिखवाई है। ये वो रिवायत में पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर। इससे पता चला कि इमाम बुखारी नबी को देखते भी थे और नबी को जिंदा भी मानते थे। इसलिए कि बुखारी हुजूर के पर्दा फरमाने के 300 साल के बाद लिखी गई है, तो नबी 300 साल के बाद भी जिंदा है और इतनी ताकत रखते हैं कि बुखारी में क्या लिखवाना चाहिए और क्या नहीं लिखवाना चाहिए, ये इमाम बुखारी का अकीदा है। ये इमाम बुखारी का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, यहां तो ये किस्सा ही दम तोड़ देता है कि 12 रबीउल अव्वल नबी की मौत का दिन है। अरे जब बुखारी जिंदा मानता है, जब बुखारी जिंदा मानता है तो बुखारी पढ़ने वालों तुम क्यों जिंदा नहीं मानते? और अगर एक मुर्दा को कोई जिंदा मान रहा है तो वो झूठा है, उसकी किताब सच्ची कैसे हो सकती है? जिसकी किताब पे एतमाद कर रहे हो उसकी बात पर तो एतमाद करो। बहुत साफ सीधी बात है। मेरे जवानों, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ। अगर तुम होटलों पर बैठकर नबी के इल्म पर बहस कर रहे हो तो तुम कम कसूरवार हो, जिन्होंने तुम्हें गलत पढ़ाया है वो ज्यादा कसूरवार है। और याद रखो, किनारे से कभी तूफान का अंदाजा नहीं होता। तुम्हें एक डरा दिया गया है। अमीनुल कादरी के जलसे में न जाओ, वो लड़ाई की बात करता है। अगर हक बताने लड़ाई की बात है तो ये तमगा मुझे खुशी से कबूल है, ये तमगा मुझे खुशी से कबूल है। लेकिन अगर मेरी बातें सच्ची है, मैं वो बता रहा हूं जो बुजुर्गों की है, इस्लाम की, सुन्नियत की है, तो बताइए फिर ये क्यों है? गुमराह क्यों किया जा रहा है कौम के जवानों को? इमाम बुखारी हदीस लाए हैं किताबुल निकाह में, और हज़रत अब्बास हुजूर के चचा इसके रावी हैं। कहते हैं मैंने अबू लहब के मरने के बाद, हदीस का मफहूम पढ़ रहा हूं, मैंने अबू लहब के मरने के बाद उसको ख्वाब में देखा। अच्छा, इस हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम कस्तलानी ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा, शाह अब्दुल रहीम ने इसको दलील बनाया मिलाद के लिए। बल्कि जितने पढ़े लिखे हैं सब ने इसे तस्लीम किया। पढ़े लिखे जितने हैं सब ने इसे हक माना। जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी तो बात ही फिर कुछ नहीं है।
اس لیے کہ پڑھے لکھے جو پڑھتا وہی ہے تو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے. جو ابو جہل کی برادری کا پھر اس سے کیا شکایت ہے. طوطے سے کہوں کہ آپ نے 2 جملے اردو کے بول دیے تو ذرا 2 اور کہہ دیں, اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے طوطے کی اوقات کیا ہے. اس نے تو 2 جملے کسی سے سن کے رکھ لیے ہیں, یہ تیسرا بول ہی نہیں سکتا. اس کی حیثیت طوطے کی کیا ہے؟ انسان کی بولی اگر طوطا بولے تو وہ انسان نہیں ہوتا, پوپٹ ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے. اس لیے طوطے سے شکایت کیا کہ تجھے تیسرا جملہ نہیں پتا. ہمیں تو پتا اس کی اوقات ہی کیا ہے. لیکن جتنے پڑھے لکھے ہیں سب نے اس حدیث کو مانا, کیونکہ بہت پڑھے لکھے نے اسے اپنی کتاب میں لکھا. اور کس نے لکھا؟ جس کی کتاب کو نبی نے اپنی کتاب کہا. سرکار نے بخاری کو اپنی کتاب کہا ہے نا, یہ رسول اللہ نے جسے اپنی کتاب کا اس کتاب میں ہے. میں درس بخاری دینے نہیں بیٹھا, کبھی موقع ملے گا تو بخاری پر بھی کبھی گفتگو ہوگی. لیکن بات اتنی کہنے چلا ہوں کہ جناب عباس کہتے ہیں میں نے ابو لہب کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا. چونکہ یہ دونوں بھائی ہیں, یہ مقدر ہے. ایک بھائی پکا مومن جس کے ایمان پر رسول اللہ نے مہر لگائی ہے. بلکہ بدر میں بھی آئے تھے ان کی طرف سے, کفار کی طرف سے. حضور نے عباس کو دیکھنا نا, قتل نہیں کرنا, کیونکہ وہ آئے نہیں ہیں, مجبور کر کے لائے گئے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو مدینے میں ہیں اور مکے میں انہیں مجبور کیا جا رہا ہے, یہ آپ کو کیسے پتا؟ پتا چلا نبی سب کے حال جانتے ہیں. نبی سب کے حال جانتے ہیں. سرے دیوار پسے دیوار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کو تو سب اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے. مکہ 450-500 میل دور ہے اور وہاں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. نہ کوئی موبائل ہے, نہ کوئی فون ہے, نہ کوئی تار ہے. حضور کہتے ہیں اسے قتل نہیں کرنا. اور صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا, کیونکہ سب صحابہ کا عقیدہ تھا یہ نبی جب زمین پہ رہ کے عرش کی خبر جانتے ہیں تو مدینہ منورہ میں رہ کر مکے کی خبر نہیں جانتے. یہ عقیدہ صحابہ کا, یہ نظریہ صحابہ کا ہے. اور لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا. بلکہ بات آئی عباس کی تو بول دوں, حالانکہ ٹائم کم ہے, مجھے اپنے عنوان پہ آنا ہے, میں ابھی تو آیا نہیں. اجازت ہے ناظم صاحب؟ عباس جنگ میں آئے, لوگوں نے قتل نہیں کیا لیکن پکڑ کر لے آئے. عباس کو پکڑ کر قیدی بنا کر لے آئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑا جائے گا جو فدیہ دے گا. عباس نے کہا اے بھتیجے, جب تک ایمان نہیں لائے تھے حضور کو کیا کہتے تھے؟ بھتیجے. اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیا تجھے فدیہ دوں؟ کیا دوں تجھے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حضور نے مسکرا کے عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا, چچا میری چچی سے ام الفضل سے جنگ میں آتے ہوئے کہہ رہے تھے نا کہ میں اگر مر جاؤں جنگ کے اندر تو یہ خزانہ میں نے زمین میں چھپا رکھا ہے, اس کو کھول لینا اور یتیم بچوں کی پرورش کرنا, اور زندہ آ جاؤں گا تب تو پھر یہ مال میں ہی نکال لوں گا. چچا چچی کے ساتھ جو زمین میں خزانہ چھپایا ہے اور کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ زمین میں خزانہ کس کا ہے؟ عباس کی آنکھیں چمک گئی. یہ راز تو میں اور میری بیوی صرف 2 ہی جانتے ہیں, آپ مدینے میں رہ کر کے وہاں کی خبر جانتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور نے غیب کی خبر دی تبھی تو عباس مسلمان ہے. اب وہی عباس کہتے ہیں میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. پوچھا او ابو لہب کیسا ہے تو, تیرا حال کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ نبی کی بڑی بے ادبی کرتا تھا, توہین کرتا تھا. ساری گنڈا گردی مکے میں جو مچائی تھی اس کی بڑی بری سزا مل رہی. دولت کی بنیاد پر, اقتدار کی بنیاد پر, خادم حرم ہونے کی بنیاد پر بہت میں نے پانی میں آگ لگائی نا, اس لیے اب اس کے مزے جہنم میں چکھائے جا رہے ہیں. بہت پٹائی ہوتی ہے, بڑی ٹھکائی ہوتی ہے, بڑی گھٹائی ہوتی ہے. مفہوم حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مجھے قطعاً کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو ہنساؤں, ورنہ میں اپنی محفل میں ہنسنے ہنسانے کی بات بھی نہیں کرتا. لیکن دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. بہت اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا, لیکن اس نے جو آگے بیان کیا اس نے کہا مگر جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میرے عذاب کچھ کم ہو جاتا ہے, جمعے کو کم نہیں ہوتا, جمعے کو کم نہیں ہوتا. سید الایام اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ,
جس کا نام لے کر کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ابو لہب کہتا ہے میرا عذاب پیر کے دن کم ہوتا ہے، چونکہ مرا ہے کفر پر اور سند یافتہ کافر ہے. وہ کہتا ہے عباس کو، میرے بھائی عباس، میرا عذاب جہنم میں پیر کو کم ہو جاتا ہے. اور یہ جو انگلی ہے نا، انگلی، اس انگلی سے مجھے کچھ پانی پینے ملتا ہے. کہاں؟ جہنم میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، نہ وہاں ٹھنڈک ہے نہ وہاں کرم ہے. لیکن وہاں بھی ابو لہب کو پیر کے دن، صرف پیر کے دن، ماہ رمضان میں بھی نہیں، جمعہ کے دن بھی نہیں، شب برات میں بھی نہیں، شب قدر میں بھی نہیں، یہ دن ہو یا نہ ہو، لیکن جمعۃ المبارکہ تو تھا، ماہ رمضان کی عظمت تو تھی. وہ کہتا ہے صرف پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے اور عذاب کم ہوتا ہے. عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز صہیبہ کو، جو بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا آیا ہے. اس نے حضور کو نبی سمجھ کر نہیں، ارے نبی سمجھ لیتا تو جہنم میں کیوں جاتا، اور اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں کیوں اترتی. نبی پاک کو اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر کے، اور حضور کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور انگلی سے کہا صہیبہ تو نے میرے بھائی کے گھر بیٹے کی خوشی سنائی، جا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یوں اشارہ کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. قربان جائیں، ایک کافر نبی کو بھتیجا سمجھ کر اگر نبی کی میلاد کی خوشی میں ایک کنیز آزاد کر دے تو اللہ جہنم میں اس کا عذاب کم کرتا ہے اور اسے پانی پلا دیتا ہے. اگر امتی بھتیجا بھائی سمجھ کر نہیں، اپنے نبی کو محبوب خدا سمجھ کر اگر ان کا میلاد منائے تو سبحان اللہ اس کو کتنا انعام ملے گا. امام شافعی کہتے ہیں جو نبی کا میلاد منائے اور میلاد میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے. امام قسطلانی کہتے ہیں اللہ اکبر، جو حضور کا میلاد منائے سال بھر تک وہ امن و امان میں رہے گا. اللہ اکبر. اور امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو میلاد میں تعظیم مصطفیٰ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اسے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. لوگ کہنے لگے اچھا ابو بکر نے اتنی میں نیکیاں کی، اتنی محنت کی، میلاد میں 1 روپیہ کوئی خرچ کر دے، ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں، اتنی سستی کر دی تم نے جنت. میں نے کہا مہنگی کب تھی، مہنگی کب تھی، کتنی سستی سستی جنت دی ہے خدا جسے چاہے دے دے. ارے ایک کسائی اگر اپنی ماں کو راضی کر لے، ایک کسائی وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے. قصائی ماں کو خوش کر لے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے. ایک بڑھیا جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے کچھ کرنے لگے، فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے دفن کرنا، لیکن جب بنی اسرائیل مصر چھوڑنے لگے تو میرا لاشا لے کر کے میرے آبائی وطن بیت المقدس جانا اور مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا. حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ. جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر جانے لگے تو پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. قوم گھبرا رہی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ابھی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. مجھے تو میرے دادا حضرت یوسف کی وصیت یاد آتی ہے، یہ بتاؤ کہ میرے دادا یوسف کا مزار کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مصر سے بنی اسرائیل جائیں گے تو میرا لاشا بھی لے کر جائیں گے. پتا چلا انبیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا، بلکہ نبی قبر کے اندر موجود رہتا ہے. اور حضرت یوسف کی قبر کہاں تھی؟ دریا کے اندر تھی. حضرت یوسف کی قبر دریا کے اندر. ایک بڑھیا نے کہا اے موسیٰ میں آپ کو حضرت یوسف کی قبر بتا دوں گی، لیکن ایک شرط ہے. آپ نے کہا جلدی بتا، یہ قوم پریشان ہے. کہا کہ بتاؤں گی لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی. اگر اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہو تو ابھی قبر کا پتہ بتا دوں. آپ نے فرمایا بڑی بھی تو جنت میں جا، اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے. میرے ساتھ، نبی کے ساتھ جنت میں. اور عمل کتنا چھوٹا، عمل کتنا چھوٹا. اشارہ کر کے قبر یوسف بتا دے.
ارے قبر یوسف بتا دی اور موسیٰ علیہ السلام کے درجے میں جنت میں جائے. جہاں نبی وہاں وہ بے عمل بڑھیا. جہاں نبی، ارے نبی کے برابر تو اس کا عمل نہیں ہے نا. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں بتا دوں گی لیکن آپ کے ساتھ جنت میں. موسیٰ نے کہا جنتی ہو جائے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کی بات کیوں کرتی ہے. بلبلے سدر آ گئے، بلبلے سدر آ گئے. جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے کلیم، اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تجھ سے اپنے ساتھ جنت تو موسیٰ دے دینا. ارے اگر قبر یوسف بتا کر کوئی موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے اور میلاد منا کر اگر کوئی ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے، تعجب کی بات کیا ہے. اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے. بات تو عمل کی ہے، بس اس کو جو عمل قبول ہو جائے. تو ابو لہب جو ہے وہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو گیا. لیکن اب یہاں جب یہ بات آئی تو لوگ کہتے ہیں کیا تم لوگ کافر ہو جو تم کافر کی حدیث لا رہے ہو. ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں، امام بخاری لائے ہیں نا. اور پھر کا میلاد کے لیے اتنا چھوٹا سا حوالہ. ہم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے بخاری میں بتاؤ، جب بخاری میں بتا دیا تو اب بخاری بھی مشکوک ہو گئی. بخاری میں پوچھ رہے تھے، جب بخاری میں بتایا تو بخاری بھی مشکوک ہو گئی. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں نبی کی دشمنی سے؟ نبی، اور مجھے بتاؤ یار، کسی کے برتھ ڈے پر اتنی سختی ہوتی ہے کہ مت مناؤ؟ یوم اقبال پر، یوم غالب پر، یوم میر پر، 15 اگست پر سب جشن مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں. کیا آزادی دلانے والوں سے زیادہ نبی کا حق نہیں؟ ہندوستان آزاد کرانے والوں سے زیادہ نبی کا حق نہیں؟ اس وقت آزادی کے شہیدوں پر لوگ سلام بھی پڑھتے ہیں. بینر پہ لکھا ہوتا ہے جن لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ان کو پاکیزہ سلام. سلام ہی نہیں، پاکیزہ سلام. اور ہم نبی کی ولادت پہ پڑھیں، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، پھر کیوں مسائل ہیں؟ قریب آؤ، ایک دوسرے کو سمجھو، حق کو قبول کرو، سچائی کو قبول کرو. ارے نبی کے اتنے احسانات ہیں. جو ہم نمازی ہیں نبی کے صدقے میں ہیں، جو روزہ رکھ رہے نبی کے صدقے میں ہیں، اللہ کا پتہ ملا نبی کے صدقے میں ہے. ورنہ تم کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے، اپنی حیثیت کیا ہے؟ ارے خدا تو حدیث قدسی میں فرما چکا کہ اللہ اکبر. رب فرماتا ہے لولا کلاما خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. میرے بھائیو، نبی کے نام پر لڑنے کی بات تو نہ تھی. نبی کا نام ہی ایک نام تھا جس پر سب متحد ہو سکتے تھے، لیکن نبی کو بھی مشکوک کر دیا گیا. بات کہتے ہیں یہ تو خواب کی بات ہے. ہم کہتے ہیں بات خواب کی ہے لیکن بیان تو صحابی کر رہا ہے. عباس نے تو خواب میں بیان نہیں کیا، عباس نے تو بیداری میں بیان کیا. اور اگر کوئی صحابی کسی خواب کو بیان کر دے اور وہ اس کی تصدیق کر دے تو وہ خواب بھی حدیث کہلاتا ہے. تبھی تو امام بخاری نے لکھا ہے. اس لیے لوگوں، تمہارے گھر سونے سونے نہیں ہونے چاہیے، تمہارے گھروں پہ پرچم لہرنا چاہیے. کسی کے مذاق کی فکر مت کرو، مذاق تو دیوانوں کا ہی اڑایا جاتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی دیوانہ سمجھتا ہے تو میرے رسول کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکونا یقال انہ مجنون، کہ اس وقت تک تم کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک تمہارا محبت رسول دیکھ کر لوگ تم کو مجنون اور پاگل ہونے کا تانا نہ دے، اس وقت تک تم مومن ہو نہیں سکتے. کہنے دو لوگوں کو، کہنے دو، یہ مقدر کی بات ہے. کوئی مدرسے کا سالانہ جلسہ کرے، کوئی نبی کا سالانہ میلاد منائے، یہ مقدر کی بات ہے. کوئی یوم اقبال منائے، کوئی یوم مصطفیٰ منائے. یہ میلاد عیدوں کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے. بہرحال گفتگو بہت طویل ہونے لگی. میں عرض کرنے چلا تھا جب یہ میلاد ہی میلاد ہیں تو میلاد پر کیا کیا ہوا وہ تو آج 4 بجے جو اس میں یہ محفل جو مرکز پر ہوگی، ہر سال ہم 12 بجے سے لے کے فجر تک محفل حضور کی آمد پر، اور جو عین حضور کی آمد کا موقع ہوتا ہے ہم اس وقت تو کھڑے ہو کر حضور پہ سلام پڑھتے ہیں اور محفل منعقد کرتے ہیں. اور یہ محفل میں بار بار بھی کہہ چکا ہوں، شاہ عبدالعزیز نے منائی، ابو بکر صدیق نے منائی، حضور علیہ السلام نے خود کی. اور وہ حدیث بھی میں پڑھ کر کے آپ کو سنا دوں اور گفتگو آگے بڑھاؤں. حضرت عباس تو بٹھا کر کے پڑھتے تھے نبی کی میلاد، بٹھا کر کے پڑھتے تھے نبی کی میلاد، آقا کی میلاد. حضور آئے تو پوچھا چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ عباس کہتے حضور میں آپ کا میلاد پڑھ رہا تھا.
میلاد بیان کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں عباس تجھ پر میری اور تیری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی. مسلمانوں اپنے نبی کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں بہت. وہ رسول پوری رات ہمارے لیے روتا رہا, مغفرت کی دعائیں کرتا رہا. ہاں جس نے پتھر کھائے اور ایمان کی دولت ہمیں عطا کی, جس نے گالیاں سنی ایمان کی دولت ہمیں عطا کی. ہمارا باپ ہمارے لیے سردی کی راتوں میں کھڑے ہو کے دعا نہیں کرتا, لیکن وہ آمنہ کا لال ہے, وہ میلاد والا مصطفیٰ ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اماں عائشہ کہتی ہے جب وہ امت کے گناہ یاد کر کے روتے, پوری رات امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے, حتیٰ کہ ان کے پیر سوج جاتے, پیروں پہ ورم آ جاتے, ایسا لگتا کہ پیر پھٹ جائیں گے اور خون نکلنے لگے گا. وہ رسول ہمیں اتنا یاد کریں اور ہم سال میں ایک مرتبہ اگر نبی کا جشن منائے. سارے جشن تمہیں ہضم ہے, بیٹی کی شادی کا جشن, بیٹے کی شادی کا جشن, باپ کے حج سے آنے کا جشن, سب تمہیں منظور ہے. ایک نبی کا جشن تم ہضم نہیں کرتے. اور ہم تو یہ کہتے ہو ٹھیک ہے کسی کو نہیں منانا نہ منائے, منع کیوں کرتے ہو؟ قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ قوم میں لڑائی کیوں پیدا کرتے ہو؟ نہیں منانا شوق سے نہ مناؤ, تقدیر کی بات ہے, مقدر کی بات ہے. لیکن اب سنو, جب اتنے سارے ثبوت سن چکے ہو تو میرا جو عنوان ہے رسول کا بچپن. رسول کا بچپن کتنا حسین تھا. کل کچھ باتیں کہہ چکا ہوں, وہ آج نہیں کہوں گا, اس سے لگ کر کچھ باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ 12 بجے دوسری محفل میں بھی جانا ہے اور پوری رات آپ کو ہی بیٹھنا ہے, مجھے بھی. یارو اس محفل کی وہ برکتیں ہیں. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میلاد النبی کی شب جو دعا کی جاتی رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے. اور جو آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے, کتنی قبول ہوتی ہے. جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی, اللہ کے منادی نے اعلان کیا کون ہے جو محمد کو دودھ پلائے. اللہ کے منادی نے اعلان کیا کون ہے جو میرے محمد کو دودھ پلائے. جو چرند دودھ والے تھے انہوں نے کہا اللہ ہم پلائیں گے. جو جانور تھے جنگل کے انہوں نے کہا ہم پلائیں گے. ساری مخلوق کے لوگوں نے کہا تیرے نبی کی پرورش ہم کریں گے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, اس کے لیے تو ایک مقدس نام لکھ دیا گیا ہے جو حلیمہ سعدیہ کا نام ہے. حلیمہ ہے سبحان اللہ. حلیمہ کیا حلیمہ ہے. جب دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی تو اگر کوئی کہہ دینا اللہ تیرے نبی کی مقدس دائی حلیمہ کا واسطہ, پھر کیسے رحمتیں چھما چھم برستی. بہت اس کی برکتیں, بڑی برکتیں. یہ نام فاطمہ, نام حلیمہ, ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں. لوگ گواہیں, بہت لوگ گواہیں. 3 سال سے مسلسل ناسک کے اجتماع میں برسات ہی ہوتی ہے, اور جب برسات ہوتی ہے تو لوگ پکڑ کے مجھے کو بٹھا دیتے ہیں. میں سوچتا یا اللہ تیری برسات, تیری مرضی. اور ہم جیسے گنہگار لوگوں نے 3 سال سے یہی شروع کر دیا, آپ ہی کریں دعا, آپ ہی کریں. میں بیٹھتا ہوں اور یہی کہتا ہوں اللہ حلیمہ کا واسطہ, فاطمہ کا واسطہ, آمینہ کا واسطہ, پنجتن کا واسطہ. اتنے نام پڑھتا ہوں, اور جا کا 3 سال کا ریکارڈ ہے, آپ ناسک والوں سے پوچھ لیں. ادھر نام لیے ادھر تھم گئی. کرم کی بات ہے. یہ وہ نام ہے, یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ وہ نام ہے جن سے کام نہیں بگڑتے. یہ برکتیں کوئی دل سے پکارے تو صحیح. میں یہاں ان کی کرامتیں بیان کر رہا ہوں جو نام والے لوگ, اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے, کوئی ہنر نہیں ہے, یہ ان آقاؤں کے صدقہ ان کی خیرات ہے. تو حلیمہ کا نام لکھ دیا گیا. اب حلیمہ حضور کو لے جاتی ہے, لے جا رہی ہے, رستے میں ہے, میں یہ کل تک بیان کر چکا ہوں. اب جب حلیمہ لے گئی, حلیمہ کا علاقہ طائف کی طرف ہے. میں نے حلیمہ کی جھوپڑی بھی دیکھی. اب بہت خستہ ہو گئی 2003 میں جس وقت میری حاضری ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ چلیں جہاں میرے نبی کا بچپن گزرا ذرا وہ بھی جگہ دیکھیں. مٹی کا مکان ہے, ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, اس وقت تو وہ موجود تھا. وہاں جس گھر میں, حالانکہ اس کو بعد میں مرمت کیا گیا, وہ بے عین ہی نہیں تھی, لیکن جو اس مقام پر کافی خستہ حال وہ مکان تھا. حلیمہ جب پہنچی ہے قبیلہ حوازن میں, تو حال یہ تھا, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم نے محمد کو برکت والا بچہ نام رکھ دیا, کیونکہ اس کی برکتیں اتنی تھی.
قحط کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے، میری بکریاں چرنے جاتی ہیں، ان کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں، ان کے تھن بھی بھر جاتے ہیں، تو سارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اپنے چرواہوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر اپنے بچوں کو، ابو زویب کی بیٹی کے جانور جہاں چرتے ہیں وہاں کیوں تم جانور نہیں چراتے؟ یعنی حلیمہ کے جانور جہاں چرتے وہاں لے جا کے چرایا کرو، تو وہ لوگ جانور وہاں لے کر آتے۔ اب دونوں بکریاں ساتھ ساتھ چرتی، حلیمہ کی بھی اور گاؤں والوں کی بھی۔ حلیمہ کی بکری کا پیٹ بھر جاتا اور گاؤں والوں کی بکری بھوکی رہ جاتی، تو حلیمہ کہتی یہ سب برکت تھی آمینہ کے لال کی، آمینہ کے لال کی سب برکت تھی، یہ اپنے نبی کا بچپن ہے، کیسا ہمارا نبی ہے، اپنے نبی کی شان کیسی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے بکری لے کر کے آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً اچھی ہو جاتی۔ جب کوئی بچہ بیمار پڑتا اس بچے پر ہاتھ پھیر دیتے، کس کا؟ ابھی نبی 2 سال کے نہیں ہوئے ہیں، ننھے سے پیغمبر کا ہاتھ جب بچے پہ پھیر دیتے بچے کو شفا مل جاتی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی، اور بچے جیسے مہینوں میں بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دنوں میں شعور پاتے تھے۔ اللہ کے حبیب کبھی بستر میں پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتے تھے، ان کا سطر کبھی کھلتا نہیں تھا۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولا ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جھولا ہلتا ہوا نظر آتا۔ آقا نے خود بیان کیا ہے، شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھلانے کے لیے آتے، میں چاند سے باتیں کرتا رہتا، چاند مجھے بہلایا کرتا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کے آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا، جب چاند عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا۔ ارے میرے نبی کا بچپن اتنا پیارا ہے، اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بھنڈی بازار کی غیر معتبر لکھی ہوئی پریس میں چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ امام قسطلانی شارح بخاری جیسے محدث نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حلیمہ کے جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ ارے جب نبی کا بچپنا اتنا پختہ ہے کہ وہ چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتے ہیں، اگر آج میلاد کا اجتماع یہاں ہے تو کیا مدینے والا مصطفیٰ اس کو سن نہیں سکتا؟ حضور اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور سید عالم جب جھولے میں ہوتے، انگلی اٹھی ہوتی، ادھر انگلی جھولا جھولتا نا، جھولا ہلتا نا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا۔ بار بار اس کو بیان کیا جا چکا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس امام کا شعر اصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ چاند چھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مالیگاؤں والوں تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو مجھے یقین ہے، لیکن اگر آپ کو برا نہیں لگے تو بس ایک جملہ تم سب کو تحفتاً کہنا چاہتا ہوں، جو نبی کو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا جھولے کی رپورٹ لے لے پیارے، ذرا 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 جھولے کی رپورٹ لے لے کہ تیرا حال کیا تھا جھولے میں۔ نادان جب ماں جھولے کے پاس پہنچتی تھی تو برا نہیں لگے تو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے جھولے کا حال یہ ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے جھولے کا حال یہ، انگلی ادھر ہوتی ہے۔ دیکھیے میں بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ جب تک رات کا اندھیرا نہ بتاؤں دن کا اجالا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے جب تک کہ میں تمہیں تاریکی نہ بتاؤں اجالا تمہیں پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہتا ہے نبی میری طرح بشر ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں کہتے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کب کہیں گے؟ آپ تو مومن ہو نا، آپ تو ابا کو اپنی طرح نہیں کہتے، آپ نبی کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جدھر چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی نور ہیں تو ان کا کھلونا بھی نور کا تھا۔ ہمارے بچے مٹی کے برتن سے کھیلتے ہیں، اب تو مٹی کے برتن بھی ختم ہو گئے، وہ گاڑی سے، پلاسٹک کی گاڑی سے کھیلتے، خدا جانے کیا کیا چیزوں سے کھیلتے ہیں، لیکن میرا نبی چاند سے کھیلتا ہے، نبی کا کھلونا چاند ہے۔
اللہ اکبر. اب حلیمہ سعدیہ سے سنو, سبحان اللہ, اپنے نبی کی عظمت. اب دل میں جتنی جائز تمنائیں لے لو, کیونکہ میں نبی کا بچپن بیان کر رہا ہوں, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, مدینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو چاند کے سجدے کی آواز سن سکتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی آواز سن رہے ہیں, میرے آپ کے جذبات سن رہے ہیں, میرے آپ کے دل کی آواز سن رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, اگر یقین کے ساتھ احترام نبوت میں یقین کامل لے کر کے اگر دل میں نیت لے لو, اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ہر مراد پوری ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ آدم نے جب نام محمد لیا ہے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. جب یوسف نے نام محمد لیا ہے تو مصر کے جیل خانے سے نکال کر انہیں مصر کے تخت پر بٹھایا گیا ہے. جب یونس نے نام محمد لیا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر حضرت یونس کو اللہ اکبر نینوا کی سرزمین پر پہنچایا گیا ہے. یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. حضرت نوح کی کشتی اسی نام کے صدقے کنارے لگی ہے. ہاں ہاں, حضرت ابراہیم پر نار نمرود جو گلزار ہوئی ہے اسی نام کی برکت سے. آؤ آؤ, اب میں اسی آقا کی زندگی پڑھنے لگا ہوں, اسی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں. آئیے, اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی, بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. اس بات کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا. اللہ اکبر. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں بچے اپنے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہے. اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, آقائے کریم کو گود میں لے کر بیٹھی ہے. حلیمہ تو گود میں ایک بچہ نہیں بلکہ عرش کی زینت لے کر بیٹھی ہے, فرش کا وجود لے کر کے بیٹھی ہے, کائنات کا خلاصہ لے کر کے بیٹھی ہے, قرآن ناطق لے کر کے بیٹھی ہے, رحمان کی امانت لے کر کے بیٹھی ہے, کونین کا پیغمبر لے کر کے بیٹھی ہے, عرش کا تارا لے کر کے بیٹھی ہے, نبیوں کا امام لے کر کے بیٹھی ہے, امام الانبیاء, امام الاسفیاء, سید الصالحین, سید الساجدین. ہاں, تو اسے لے کر کے بیٹھی ہے جو صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے. حلیمہ قیامت تک کی عورتیں گود میں قرآن لے کر کے بیٹھے گی. حلیمہ تو صاحب قرآن لے کر کے بیٹھی ہے. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ. کہتی ہے میں ننھے سے ابھی 2 سال کے نہیں ہوئے, ننھے سے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہوں. بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے. ایک بکری کی توجہ محمد کی طرف ہو گئی. وہ بکری ریوڑ سے نکلی اور آنے کے بعد اپنا منہ حضور کی پیشانی کے قریب کیا, حضور کی پیشانی چوما اور اس کے بعد حضور کو سجدہ کیا. دوڑتے ہوئے ریوڑ سے جا کر کے مل گئی. بکری کو بھی پتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے, تعظیم رسول کیا ہے. لوگوں, اگر آج کوئی محروم یہ کہے کہ معاذ اللہ ہم نہیں جانتے, تو کیا میرے بھائی تیرا دماغ بکری سے بھی چلا گیا, تیرا دماگ جانور سے بھی چلا گیا. ہائے, تجھے انسان کہلانے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حلیمہ کہتی ہے میں دودھ پلاتی رہی, اور اسی دودھ پلانے کے ایام میں پھر وہ پیر وہ کبھی جو ہے گھٹنوں کے بل چلنے لگے. جب وہ گھٹنوں کے بل چلتے نا, قربان جائیں, اللہ نے محبوب کو گھٹنوں کے بل کیوں چلایا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا, ڈائریکٹ آسمان سے اتار دیتا, تو ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ کہتا اللہ تو نے تو کہا کہ نمونہ ہے, میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ کیونکہ جوانوں کے لیے نمونہ ہے, عمر دراز والوں کے لیے نمونہ ہے, میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ میرے اللہ نے کہا نہیں میرے بندو, میں تمہیں محروم نہیں کروں گا, آمنہ کے شکم میں رکھوں گا تاکہ شکم میں رہنا بھی نمونہ ہو جائے. حلیمہ کی گود میں دیا جائے گا تاکہ گود میں آنا بھی نمونہ ہو جائے. گھٹنوں کے بل چلاؤں گا تاکہ جب بچے اس طرح چلیں گے تو تمہارے نبی کی ادائیں تمہارے سامنے تازہ ہو جائے گی. قربان جائیں, اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہیں جب میں گود میں لے کر انہیں نکلتی تو بادل سر پہ سایہ کرنے لگتا, بادل سر پہ سایہ کرتا. حلیمہ کہتی ہے یہی ہوا. ایک دن ایسا ہوا قحط سے لوگ تنگ آ گئے, قحط سے لوگ پریشان ہو گئے, دھوپ ہٹتی نہ تھی, لوگ مرنے والے تھے اور جانور تو مر رہے تھے اور کھیتیاں تو تباہ ہو چکی تھی. کسی نے کہا اے بی بی حلیمہ ہم پہ رحم کر, یہ جو برکت والا بچہ لائی ہے ذرا اس کے ذریعے سے کچھ جو ہے وہ بارش کا انتظام کر. میرے نبی کا معصوم بچپن. حلیمہ کہتی ہے جب انہوں نے کہا حلیمہ بارش کا انتظام تو کر, کہتی ہے میں گود میں لے کو محمد کو نکلی, میں گود میں لے کر محمد کو نکلی اور عرض کی میرے اللہ, چونکہ حلیمہ عیسیٰ
عیسائی تھی. حلیمہ کہتی میرے اللہ اس محمد کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما. کہتی اتنا کہنا تھا, کالی کالی گھٹائیں گھرائی ہے اور بارش کا نزول ہو گیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بس وقت ختم ہونے جا رہا ہے, لیکن اب ذرا دل میرے قریب لائیے اور میری باتوں کو سنیے, غور سے سنیے. میرے نبی کی شان کیا ہے, میرے نبی کا مقام کیا ہے. حلیمہ کہتی ہے پھر لوگ گھروں میں برکت ہو گئی, گھر بھرنے لگے. اسی ایام میں ایسا بھی ہوا, وہ 2 سال کے ہو گئے نا, وہ 2 سال کے ہو گئے. تو یوں ہوتا کہ میری بیٹی شیما کہتی ہے امی بھائی کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, ایک کام کرو بکری میں چرانے جاؤں تو ان کو بھی میرے ساتھ بھیجا کرو. میں نے کہا نہیں بیٹی نہیں, یہ بڑی عظیم امانت ہے, جانور اسے تکلیف پہنچائیں گے, جانور اسے جو ہے وہ مشقت میں ڈال دیں گے. شیما کہتی نہیں امی جان, جانور تو اس کے منہ چومتے ہیں, جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس لیے جب ہم اسے لے کر کے جاتے ہیں تو ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. 2 سال مکمل ہو گئے. اب حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ حضور کو لے کر کے چلی مکہ, لیکن جب لے کر کے آئی حلیمہ کہتی آمنہ, او بی بی آمنہ مجھ پہ رحم تو کر میری بہن, کہ دیکھ نا میں نے 2 سال تک دودھ پلایا, میں تو اجرت نہیں مانگتی, بس اتنا مانگتی ہوں ایک مرتبہ جو ہے مجھے اور محمد کو واپس کر دے. دیکھ مکے کی فضا جو ہے وہ گرد آلود ہے, مکے کی فضا اس وقت تو ٹھیک نہیں ہے, بیماریاں ہو سکتی ہے, اس پیارے بچے کو میرے ساتھ دے دے. آمنہ میں لے جاؤں گی, کچھ دن اسے اپنے ساتھ اور رکھوں گی, بڑی خدمت کروں گی. اور 2 سال میں دائیاں بچے واپس کر دیتی ہے, لیکن جو اللہ اکبر میرے نبی کا بچپنا حلیمہ نے دیکھ لیا, ایسی جان و دل سے فدا ہوئی, کہنے لگی لے جا. اتنا اصرار کری. حضرت آمنہ نے کہا نبی کی امی تھی نا, نبی کی امی جس کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا, فاطمہ کی دادی ہے. آؤ در زہرا پر پھیلاؤ ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. فاطمہ اتنی سخی ہے, آمنہ کتنی سخی ہوگی. ارے جس نے کونین کا والی قوم کو دیا ہے وہ کتنی سخی ہوگی. جب حلیمہ نے بہت ضد کیا, آمنہ نے کہا ٹھیک ہے لے جا. اب حلیمہ لے کر کے آئی, کہتی ہے کہ ابھی 2 سال سے کچھ عمر بڑی ہے اور حضور بکریاں چرانے جاتے ہیں. میں اب اس کو دوبارہ نہیں کہوں گا, حضور بکریاں لے جاتے ہیں, کیونکہ لوگ اس کو غلط رنگ دیتے. لوگ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے میرے رسول کو دیکھ کے کہتے وہ ہماری طرح ہیں, لیکن لوگ جبریل کے آگے معراج میں دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ وہاں تو عقل دنگ ہے. جہاں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ رہے ہو وہاں جبریل کے آگے بھی تو دیکھو, تصویر کا دونوں رخ دیکھو, عظمت کرو. جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے. بس مالیگاؤں والوں تمہیں یہی پیغام دینا ہے مجھے, جب تک تم نبی کی تعظیم کرتے تھے تم عزت سے جیتے تھے. جب سے تم نے عظمت رسول چھوڑ دیا, تم نے نبی کو اپنی طرح سمجھا, ان کے علم پر تم بحث کرنے لگے, ان کی زندگی کے بارے میں تم شکوک میں پڑ گئے, آج دنیا تمہیں نچوڑ رہی ہے. رسی جل گئی, رسی کا بل نہیں جلا. تمہاری سنت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی. تمہیں پتا ہے آج مفکرین تقریر کرتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے. میں کہتا ہوں پہلے دیکھ تو صحیح کہ تو بادشاہ کب تھا. ابھی سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ چمار سے زیادہ تم پیچھے ہو تعلیم کے معاملے میں. یہ رپورٹ کا گلگلہ ہے پورے ہندوستان میں, پورے ملک میں. ایک وقت تھا تم بادشاہ تھے. بادشاہ کیوں تھے؟ بازوؤں کی قوت سے نہیں, اللہ کے کرم سے. اور اللہ کا کرم کب تمہارے ساتھ تھا؟ جب تم نبی کا احترام کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے. ہاں تمہارا غریب بھی تعظیم کرتا تھا, تمہارا امیر بھی تعظیم کرتا تھا. تھوڑا سا علم آیا, رسول اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگے. سب کے تہوار منایا, نبی کے میلاد کے خلاف باتیں کرنے لگے. سناؤ سلطان محمود غزنوی تم کب تک بادشاہ تھے؟ سلطان محمود غزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہ پڑے. 1000 بار آقا پہ درود پڑتا تھا تب سوتا تھا. آج تو کوئی ایک کارخانے کا مالک ہوتا ہے, زنا کے اڈوں کو کے سوا اس کو کیا دکھتا ہے؟ شراب کے اڈے دکھتے ہیں, موبائل پر گیم دکھتا ہے. کوئی معاذ اللہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ افسوس کی بات ہے. بڑی بڑی داڑیاں والوں اگر تھوڑا سا مال آ گیا نا, کوئی محلے میں کسی پہ بد نظری کرتا ہے,
کوئی تراشن والی پہ بد نظری کرتا ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والی پہ بد نظری کرتا ہے، کوئی موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھتا ہے. یہ تباہی کے اسباب ہیں. سچی توبہ کرو، اپنے نبی کے قریب آؤ. جب حضور کے قدموں کے قریب آؤ گے اللہ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا. سلطان محمود غزنوی 1000 مرتبہ بادشاہ ہو کر درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا. آج ہم سیریل دیکھے بغیر نہیں سوتے، فلمیں دیکھے بغیر نہیں سوتے. اب تو موبائل ہمارے پاس قیمتی آ گئے ہیں، زنا کے مناظر دیکھے بغیر نہیں سوتے. یہ داڑھی میں دین نہیں ہے، داڑھی کے اندر دین نہیں. ہم نے سوچا داڑھی لمبی کر لی دیندار ہو گئے. التقویٰ ہاں ہونا، دین یہاں ہے. دل کو دیندار بناؤ، اور اس دل میں جب عشق مصطفیٰ آئے گا، تعظیم رسول آئے گی، تبھی دین آئے گا. ورنہ ٹوپیاں پہن کر دیندار نہیں بن سکتے، داڑیاں رکھ کر صرف دیندار نہیں بن سکتے. عشق مصطفیٰ کے بعد جو داڑھی ہوگی وہ نجات کی طرف لے جائے گی. عشق مصطفیٰ کے بعد، تعظیم رسول کے بعد جو ٹوپی ہوگی وہ دین کی طرف لے جائے گی. ورنہ قرآن تو گاندھی جی نے بھی پڑھا ہے، اسے بھی قرآن مقدس کے کچھ پارے یاد تھے. کلمہ لا الہ الا اللہ تو اس وقت شنکر آچاریہ بھی اپنی محفلوں میں پڑھتا ہے. کلمے سے کیا ہوتا ہے؟ زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سچے مسلمان وہ تھے جو نبی کی محبت میں جیتے تھے، مرتے تھے. ہاں، کسی کا حسن ان کو آوارہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کی نگاہ میں حسن مصطفیٰ بسا ہوا تھا، مکین گنبد خضرا کے جلوے بسے ہوئے تھے، اسی لیے وہ آوارگی کی طرف نہیں جاتے تھے. اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا کہ محمود غزنوی 1000 بار درود پڑھے. کیسا عاشق، کیسا. تم کب تک بادشاہ تھے؟ محمود کا ایک غلام تھا جس کو محمود نے وزیر بنایا تھا، اس کا نام ایاز تھا. ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا. محمود کی خدمت کے لیے ایاز کا بیٹا محمد مقرر تھا. ایک دن ایاز کے بیٹے نے حمام میں تولیہ نہیں رکھا، جسے آپ ٹاویل کہتے ہیں، تو اندر سے محمود نے آواز دی، او ایاز کے بیٹے، تولیہ نہیں رکھا، تو نے ٹاویل نہیں رکھا. ایاز نے سنا، اٹینشن. بادشاہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا نام نہیں لیتا، اور جس سے ناراض ہو جائے بادشاہ لوگ تو پھر اس کی زندگی کم رہ جاتی. ایاز رک گئے. بادشاہ باہر آیا، اس نے کہا جہاں پناہ اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں. انہوں نے کہا کہو. کب تمہیں منع کیا ایاز؟ ہم تو تمہیں بہت چاہتے ہیں. کہا جا آپ نے غلام زادے کا میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ہر وقت تو تم اسے محمد کہہ کے بلاتے ہو، آج نام نہیں لیا. محمود کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جذبات مشتعل ہو گئے. وقت کے بادشاہ نے کہا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، محمد پہلے مدینے والے آقا کا نام ہے. جب میں حمام میں تھا تو میں بے وضو تھا، میں بے وضو نام محمد کیسے لے سکتا ہوں؟ جب تک تم میرے آقا کا نام بادشاہ ہو کر بھی باوضو لیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، تو اللہ نے تمہیں نوازا تھا. آج جو کٹ رہے ہو نا، شام میں کٹ رہے ہو، یمن میں کٹ رہے ہو، اور عراق میں کٹ رہے ہو، کیوں کٹ رہے ہو؟ اور اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیا ہندوستان والوں، تو لاہور کا قلندر بہت پہلے کہہ چکا ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر یہی بے ادبی کا تمہارا انداز رسول اللہ کے ساتھ رہا، ان کے خاندان والوں کے ساتھ رہا، ان کی اہل بیت، ان کے صحابہ، ان کے اولیاء کے ساتھ رہا، تو جو یمن اور شام میں ہو رہا ہے وہ تمہارے ملک ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہوشیار ہو جاؤ. اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے پیر سے زیادہ، اپنے استاد سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی کی تعظیم کرو تو مصطفیٰ جان رحمت کی کرو. سب سے زیادہ کسی سے محبت کرو، مصطفیٰ جان رحمت سے کرو. خدا کے بعد ان سے افضل بزرگ و برتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ارے وہ خدا ہو کر کے جب ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے، وہ خدا ہو کر کے، اور کوئی تانا دینا ان کو کہ محمد کے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ ان پہ وہی یوں نازل کرتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے پیارے، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، ہے کوئی ایسا کسی کے چہرے کی قسم اللہ یاد کرے؟ اللہ فرماتا ہے پیارے تیرے چہرے کی قسم. اور میں تو عالم تصور میں یوں ہوں کہ گویا کہ دست قدرت مصطفیٰ کے گالوں کو تھام کے کہہ رہے ہیں پیارے تجھ سے ناراض ہوں گے تو پھر خوش کس سے رہیں گے؟ آگے قرآن کا مضمون بیان ہو رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. حبیب
तेरे प्यारे चमकते चेहरे की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। है कोई ऐसा जिसके जुल्फों की कसम खुदा याद करे? है कोई ऐसी जुल्फें? आज उस मई मुबारक पर भी एतराज है, ज़ियारत कराते हो तो लाए कहां से हो? ठीक है, आपको नहीं पता, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? जो मंसूब हो जाए रसूल की तरफ हम सर झुका देते हैं, हम सर झुका देते हैं और उसकी बरकतें ही पाते हैं। हबीब तेरे चमकते चेहरे की कसम, बनाने वाला खुद प्यारा है, बनाने वाला खुद, बल्कि यूं कहूं कुदरत खुद शैदा है, कुदरत शैदा है, मशीयत फिदा है। ए प्यारे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। क्या कहा? तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। अरे जब छोड़ने के दिन होते हैं, जब सब छोड़ देते तब नहीं छोड़ा? कब नहीं छोड़ा? कहते वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब तेरी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बहुत बेहतर है। और फिर कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वा जदाका वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब तुझे इतना देंगे कि राजी करेंगे। मैं नाराज हूं तुझसे, मैं तेरी रजा चाहता हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे तुझे कि तुझे राजी करेंगे, राजी कर लेंगे तुझे राजी। सुन्नियों खुश हो जाओ, राजी करने की बात की गई है। किसको? अपने महबूब को। जिसका मिलाद मनाते हो यूं छोड़ देंगे? नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं, यूं तुम्हें छोड़ेंगे। अरे कुछ न करते थे तो तुम्हारे लिए दुआएं करते थे वो, आज तुम उनके लिए कर रहे हो, तुम्हें छोड़ देंगे? अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह क्या फरमा रहा है? तवज्जे है आपकी? थक गए मिलाद वालों? थक गए? नहीं ना, अल्लाह क्या फरमा रहा है? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। हुजूर कहते हैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा कोई जरा ये बोली बोल कर देखे और मुसलमान रह जाए, कोई ये बोली बोल कर देखे और मुसलमान रह जाए। इस बोली का हक तो सिर्फ मुस्तफा प्यारे को है। उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह जाएगा। अब हुजूर राजी कब होंगे? उम्मत जन्नत में जाएगी। अल्लाह फरमाता है इतना देंगे। तवज्जे, होटलों पर नबी के इल्म पर, उनकी शान पे बातें करने वालों, सिर्फ दिल से इस बात को सुन लो, काश कि अल्लाह आज की रात की बरकत से किसी को हिदायत दे दे, किसी को तौबा की तौफीक दे दे, कोई बन जाए फिर से आशिक रसूल। इतना देंगे कि तुझे राजी कर लेंगे। हबीब देखो, दो चीज होती है देने की, अता करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ए हाफिज गुफरान कादरी मंजिल आना, जब आएंगे ना तो हम आपको 5,000 रुपए देंगे, 10 देंगे, 5 लाख देंगे, है ना। लेकिन हाफिज मकसूद साहब, आप कादरी मंजिल आएंगे ना, इतना देंगे कि हम आपको राजी करेंगे। अल्लाह की जात तमसील से पाक है, मिसाल से पाक है, ठीक है। एक को कहा 5,000 गिन कर देंगे, एक को कहा इतना देंगे कि राजी करेंगे। अब जब आए ना ये घर पे, तो जिसको कहा था इतना देंगे 5,000, तो इनका चेहरा खुश हो कि गमी में हो, कुछ भी हो, हम तो नोट ही देख रहे हैं ना। 1 2 3 4 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000, ये लीजिए, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन जिससे कहा ना आपको राजी करेंगे, इतना देंगे, तो अब पैसों की गड्डियों पे नजर नहीं होगी, चेहरे मकसूद पर नजर होगी। हाथ में दिया, चेहरा देखा, खुश हुए? नहीं, और निकाला दिया, खुश हुए? नहीं, और निकाला दिया। पैसों पे नजर नहीं, चेहरे पे नजर है। बिला तशबीह बिला तमसील का वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए आमिना के लाल इतना देंगे कि राजी करेंगे। तो क्यों ना, कैसे राजी करेंगे? अर्श पर, अदालत की कुर्सी पर खुदा अपनी शान के मुताबिक होगा और मोहम्मद प्यारे लिवाउल हम्द लेकर वहां मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ 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 जाओ। ये जाने वालों पे नजर नहीं होगी, हबीब के चेहरे पे नजर होगी। हबीब राजी होता है कि नहीं होता है? गोया कि हमारे जराइम नहीं देखे जाएंगे, महबूब के रुखे बद्दुआ के सदके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और हुजूर कहते हैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। सब जाएंगे, तब हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे कि मैं राजी हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है वो रजा। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिद का यतीमन फआवा। हबीब जब तुझे अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ हमने रास्ता दिखाया। फअम्मल यतीमा फला तक़हर। हबीब जब तुझे यतीम पाया,
قربان جائیں, دیکھیں یہ قرآن ہے, حضور کی سیرت قرآن بیان کر رہا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا نا, یتیم, تو تجھے اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے دی. اللہ اکبر. میرے اللہ نے میرے رسول کی کیسی شان بیان کی. تو عرض یہ کر رہا تھا, حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر کے چلی ہیں, حضور کو لے کر کے چلی, واپس ہوئی ہے, تو خیر و برکت ہی برکت ہے. اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں, اختتام کی طرف آ رہا ہوں. بہت بابرکت لمحات ہیں, قبولیت کے لمحات ہیں. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے, اب میری بیٹی شیمہ میرے بکریوں کے ساتھ حضور کو لے جاتی. حضور بکریاں لے کر کے جاتے. جب بکریاں لے کر کے جاتے نا, اور لوگ بکریاں لے کر کے جاتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر بکھرتی تھی, لیکن جب حضور بکریوں کے ساتھ جاتے تھے تو بکریاں جو ہے وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتی تھی, اور بکریاں چرتی بھی تھی. جنگل کے درندے حضور کی بکریوں پہ پہرا دینے کے لیے بیٹھتے تھے. امام قسطلانی لکھتے, شیر, درندے, نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ کھائے, نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ لے جائے. شیمہ کہتی ہے, ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کی طبیعت علیل ہو گئی. حضور کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور 3-4 دن تک کے بکریوں کو لے کر جنگل میں نہیں آئے. جب نہیں آئے نا, تو ایک بھیڑیا آیا جو ہمیشہ پہرے دیتا تھا, آیا, بکری اٹھا کے لے کے بھاگا. تو جس وقت یہ شیمہ جو حضور کی رضائی بہن ہے, رضائی بہن کا مطلب دودھ پیتی بہن, یعنی دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی, یہ دوڑتے, امی امی غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ ہماری بکری بھیڑیا لے گیا. حضور بستر پہ تھے, سرکار ماتے, چل تو, کون لے گیا؟ حلیمہ نے کہا, او ہو, او بچے, بھیڑیا کو تو جانتا ہے کون ہوتا ہے بھیڑیے؟ بچے تو جانتا ہے بھیڑیا کون ہوتا ہے؟ ارے بھیڑیا تو بکریوں کو بھی نگلتا ہے, انسانوں کو بھی حملہ کرتا ہے, تو کہتا ہے چل تو. میرے رسول نے کہا, امی میرے اللہ کی قدرت دیکھ, کہا چل تو. شیمہ کے ساتھ ساتھ چلے. حضور چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ننھے سے پیغمبر نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا, کہا او جنگل کے بھیڑیوں ادھر آؤ اور میری امی کی بکری لا کر واپس کرو. بھیڑیے بکری کو مہمان بنا کے لے جاتے ہیں کہ گدے پہ بٹھائیں, تخت پہ بٹھائیں. بولیے بھائیو, یہ کہنا جنگل جا کے کہ میری ماں کی بکری واپس کرو, اور بکری واپس کرنے والے بھیڑیے. ارے جو بہت سخت دل ہوتا ہے اسی کو تو بھیڑیا کہتے ہیں. وہ کسی کی رعایت کرنے والا کی چلو چل کر کے اس کو پالیں گے, بکری بھیڑیے پالنے لے جاتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے, نبی کا بچپن سننے آئے ہو. میرے نبی فرماتے, اے بھیڑیوں, میرے نبی کی امی کی بکری کون لے گیا, واپس لاؤ. جب بھیڑیے نکل کر کے آئے, بکری سامنے رکھی, زخمی بھی نہیں ہوئی تھی بکری. سرکار نے بکری حوالے کی, اور یہ منظر حلیمہ دیکھ رہی ہے, شیمہ دیکھ رہی ہے, حارث دیکھ رہا ہے. اوہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تک تو یمن والا برکت والا بچہ جسے سمجھتے تھے یہ تو حاکم بھی ہے جنگل کا, اور اس کی حکومت بھیڑیوں پر بھی چلتی ہے. اور آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا, میری ماں کی بکری لے گئے. تو ایک بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی, اس نے زبان حال سے کہا, او پیارے پیغمبر, جب تو بکریاں لے کر کے آتا تھا, بکریوں کے بہانے ہم تیری زیارت کر لیا کرتے تھے. جب 3 دن تک کے آقا تو نہیں آیا تو ہم نے سوچا کہ بکری لے جائیں گے, حضور ماں کی محبت میں ضرور تشریف لائیں گے, بکری دے کر کے پیارے مصطفیٰ کی زیارت کر لیں گے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے, گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. ارے جس کا بچپن ایسا ہو. اب میں اختتام کی طرف جاتا ہوں اور نبی کی یتیمی کی بیان کرتا ہوں. یہ سارے مناظر دیکھے. ایک منظر جو حلیمہ کو دہلا دینے والا تھا وہ یہ تھا, حضور ایک دن بکریوں کے ساتھ تھے. شیمہ جو بیٹی تھی جناب حلیمہ کی, تو ہوا یوں کہ کچھ لوگ پہاڑ سے نیچے آئے. پہاڑ سے نیچے آنے والے جب نیچے آئے, انہوں نے حضور کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد زمین پہ لٹا دیا. جب زمین پہ لٹایا ہے تو شیمہ یہ منظر دیکھ کر کے بھاگی, اور یہ منظر دیکھ کر کے جناب عبداللہ جو حضور کے رضائی بھائی تھے وہ بھی بھاگے.
क्यों भागे? क्योंकि उन्होंने पकड़कर जमीन पे, तवज्जो फरमाए, बहुत खास उन्वान पे आज गुफ्तगू हो रही है और आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो उन लोगों ने हुजूर को पकड़ के जमीन पे लिटाया और जैसी उंगली का इशारा किया तो हुजूर का सीना उन्होंने फाड़ करके रख दिया। ये दोनों भागते गए। माँ गजब हो गया, हमारा जो मक्की भाई मोहम्मद है उसको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। जब हलीमा भागते भागते आई तो क्या देखा, हुजूर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। बेटे क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, वो कुछ लोग आए थे और आकर उन्होंने मेरा सीना चीरा, सीना चीर करके मेरा दिल निकाला और उसको धोया और धो करके फिर अंदर रख दिया और जब हाथ फेरा तो मेरा सीना फिर बराबर हो गया। जब हटाया कपड़ा तो जैसे टांके लगे होते हैं ना, वैसे निशान मौजूद थे। एक खास बात, इंसान मरता कब है? इंसान मरता कब है? जब उसका दिल काम करना बंद कर देता है तो वो मर जाता है। यही है ना, कहते हैं हार्ट अटैक आया। हुजूर का बचपन है, अभी 4 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है, फरिश्तों ने दिल निकाल करके धोया, हुजूर का दिल बाहर है और हुजूर जिंदा है। इसीलिए नबी दिल के बगैर भी जिंदा रहता है और नबी रूह के बगैर भी जिंदा रहता है। नबी की रूह निकलने के बाद भी नबी जिंदा रहता है और नबी की रूह एक लम्हे के निकलती है फिर बाद में दाखिल कर दी जाती है। नबी इसीलिए जिंदा है। ये वाकया देख करके हलीमा तो बिल्कुल परेशान हो गई। हारिस ने कहा, हलीमा ये बच्चे पर ऐसा लगता है कि किसी ने जादू कर दिया, सहर हो गया है, इसको जल्दी से वापस कर दो, ये कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा वरना। ये लोग लेकर के गए, वापस कर दी। हज़रत आमना ने पूछा, हलीमा इतनी जिद करके ले गई थी, इतनी जल्दी क्यों लाई? बता क्या बात? कहा नहीं बस हमने खिदमत कर ली। कहा नहीं कुछ तो है। तो तब हलीमा ने बहुत जिद के बाद बताया कि इसका सीना चीरा गया, निकाल के दिल धोया गया, डाला गया, तो मैंने सोचा कि इसको आसेब हो गया, माज़अल्लाह जिन्नात के असरात इसको हो गए। तब हजरत आमिना ने कहा, हलीमा क्या बक रही है तू? मेरे बेटे को कभी आसेब और जिन्नात का असर नहीं हो सकता। सुन, जब ये बच्चा मेरे पेट में था ना, 4 महीने की हमल की शक्ल में, तो अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी मेरे पेट से, पत्थरों से आवाज सुनती थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे बच्चे पे जिन्नात असर नहीं कर सकता। मेरा बेटा वो है जिसकी पैदाइश के वक्त मैंने इसके नूर में मुल्क शाम के महल्लात देखे हैं। हलीमा तो चली गई। अब हुजूर मेरी अम्मी, हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी अम्मी के साथ, सैयदा आमिना के साथ रहने लगे। क्या वो मुकद्दस माँ है। हुजूर की उम्र 6 साल की हुई। बस अब इसी पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे तो आइंदा साल हम सीरत का पूरा हफ्ता मनाएंगे और हुजूर के जिंदगी के हर साल पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप दुआ करें, हालांकि वक्त तो बहुत कलील रहता है बाहर के लिए। हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का हुक्म आजकल ज़्यादा है, तो मैं खुद 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ और उसके बाद मुझे फिर सफ़र पे रवाना होना है। लेकिन आप दुआ करें कि हमें आइंदा साल हफ्ता मिल जाए। हुजूर के एक साल पे गुफ्तगू होगी, लेकिन चुरा कर नहीं, जो पसंद आए रख दिया, जो ना पसंद हो छोड़ दिया। नबी की जिंदगी का एक सेकंड हमें पसंद है, इसलिए कि हक तो गुलामों को है, हक तो गुलामों का बयान, हम छुपाते नहीं है। इसलिए कि अरे हमारा नबी शान वाला है, हम तो दिखाते हैं ताकि सब जान ले कि शान वाला है। हमारे मुजद्दिद ने जो कहा है, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दो शरफ, बेकस नवाज गे सुओ वाला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन गदा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे नबी की उम्र 6 साल की हो गई। मेरे नबी की अम्मी कहती है, बेटे तूने अपने अब्बा को नहीं देखा, बेटे तूने अपने अब्बा को नहीं देखा। जब तुम मेरे शिकम में 2 महीने के थे तुम्हारे अब्बा का विसाल हो गया था। बेटे चलो अब तुम इस काबिल हो गए हो कि सफर कर सकते हो, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी यसरिब। हुजूर के वालिद का मज़ार कहाँ था? जिसे आजकल हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं, वहां था, क्योंकि वो उनका ननियाल था। हुजूर अपनी माँ के शिकम में 2 महीने के थे, उस वक्त उनके वालिद सफर पे निकले और जब 4 महीने के शिकम में हो गए हुजूर अलैहिस्सलाम, तो उनके वालिद का विसाल हो गया। हुजूर के अब्बा जी का विसाल हुआ ना, तो उस वक्त हुजूर के अब्बा जी की उम्र 18 या 19 साल की थी और अभी दाढ़ी के बाल, तवज्जो फरमाए बहुत प्यारी बात ज़हन में आ गई है, अभी दाढ़ी के बाल निकलने शुरू हुए थे, सिर्फ निकलने शुरू हुए थे और हुजूर के अब्बा जी का विसाल 18 या 19 साल की उम्र में हो गया था। जब मस्जिद नबवी की तौसी हुई,
ابھی مسجد نبوی بڑھ رہی ہے نا, توسیع ہوئی آج سے تقریباً 40-50 سال کے اندر کی بات ہے. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضور کے والد کا مزار مسجد کے اندر آ گیا. تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی یہ پاک کے والد کی قبر کھولی جائے اور ان کو یہاں سے نکال کر جنت البقیع لے جایا جائے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا, جو بھی سوچا اب اس کو چھوڑ دیجیے, اب اس پر نہیں جاتا, وقت بھی قلیل ہے, ورنہ بھی سب کی خبر لیں گے تو اپنا ٹائم چلا جائے گا. تو جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا, تو انہوں نے کیا کیا, جو ان کے حلیف لوگ ہیں, یعنی جو ان کے مسلک اور مشن پہ چلتے ہیں, تو انہوں نے سارے بادشاہوں کو اور ان کے معتمد علماء کو جمع کیا, اور جو ہے سب کو جمع کر کے وہ انہوں نے حضور کے والد کی قبر کھولی. پتہ نہیں کیا چاہتے تھے, اور جنت البقیع میں حضور کے, اچھا ٹھیک بس اب بھی ختم کرو, بس ٹائم ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. پہلے مجھے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ تھوڑا بولیے, میں بول رہا تھا, بس بات ابھی ختم کر لیتا ہوں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا, وہ ہمیں ٹائم دے رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم, بس بات مکمل, شارٹ میں مکمل. حضور کے ابا جی جو ہے ان کی 18-19 سال کی عمر میں وصال ہوا, تو تقریباً 1500 سال کے بعد, 1500 سال کم و بیش کے بعد, یا 1450 سال کے بعد حضور کے والد کی مزار کھولی گئی. جب کھولی گئی نا, تو اس میں مصر کے مفتی اعظم بھی شریک تھے, انہوں نے اس کو بیان کیا. جب کھولی گئی تو حضور کے ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے نبی کے ابا جان, ان کے کفن کو بھی داغ نہیں لگا تھا, اور جس وقت حضور کے والد 18-19 سال کی عمر میں جو تھے, تو حضور کے والد کے بال نکل رہے تھے, بس ویسے ہی تھے, اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا. سعودی حکومت کے نمائندوں نے حضور کے والد کا جسم نکالا, اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ, جس پر رکھتے ہیں اسٹیچر پر جو ہے وہ, اس کو رکھا, حضور کے والد کے جسم شریف کو اس پہ چادر ڈال دی. مفتی اعظم مصر کہتے ہیں, میں اپنے مقدر پہ قربان تھا, میں نے حضور کو تو نہیں دیکھا, لیکن جس رسول کے ابا کی پیشانی میں نور محمد رہا, آج میں وہ خوش نصیب امتی ہوں کہ میں اپنے نبی کے والد کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. میں نے سوچا, جو 1450 سال سے اپنی قبر میں سو رہا ہے, کفن داغدار نہیں ہوا, ذرا اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کا شرف تو حاصل کروں. کہتے ہیں جب میں نے نبی کے ابا جان کے ہاتھوں کو, پیروں کو چھوا, تو جیسے زندہ کا جسم پکڑ کر آپ چھوڑتے ہیں تو کیسے سفید ہو جاتا ہے, پھر خون آنے لگتا ہے, ویسے حضور کے والد کے جسم پر خون آنے لگا, اور وہ اتنا نرم تھا, ایسا لگا میں کسی ریشم کو یا کسی کفاس کو چھو رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر. تو حضور کی امی جان کہتی ہیں, میرے بیٹے چل تو, میں تجھے تیرے بابا کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاؤں. حضور نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا سفر جو کیا, وہ اپنے والد کے مزار پر حاضری کے لیے کیا. اللہ اکبر. گویا کہ ولیوں کے مزار پہ جانا یہ نبی کی سنت ہے, سفر کر کے جانا, کیونکہ عبداللہ نبی نہیں ہے, ولی ہیں, اور ان کے مزار پہ حضور گئے. کتنا آج 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس وقت کا کتنا فاصلہ ہوگا. حضور اپنی امی کی اس کے ساتھ اٹھنی پر گئے. 3 لوگ تھے, ام ایمن, حضور کی امی کی کنیز, حضور کی امی اور میرے حضور. حضور کی امی نے اجازت لی اپنے سسر سے کہ میں جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کا مزار, میرے بیٹے کو دکھا دوں, اور میں بھی بہت دن سے زیارت کرنا چاہتی تھی. میں نے اپنے شوہر کو, صرف 2 مہینے نکاح کو ہوئے تھے, صرف 2 مہینے, اور شوہر سے جدائی ہو گئی, تو میں بھی ان کی مزار دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے اجازت دی. 3 نفری قافلہ نکلا, اور جب یثرب پہنچے, اس وقت اس کا نام یثرب تھا, لیکن اب ہم یثرب کہنے کو جائز نہیں سمجھتے, ہم اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں, لیکن انہوں نے یثرب کہا ہے, تو میں بھی کہیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ لیں. بہرحال مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کی امی حضور کے والد کی قبر پر کھڑی ہے, سرہانے سے حضور کھڑے ہیں. وہ کبھی اپنے بیٹے کے 6 سال بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے, کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے, رونے لگی. اور بڑی عظیم شاعرہ تھی میرے نبی کی امی, بہت عظیم شعر کہنے والی تھی. تو شعر کہنے لگی, اے یثرب والو, تمہارے بازو تھک نہیں گئے جب تم نے میرے حسین شوہر کے جنازے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا. اور رونے لگی. 1 مہینے تک قیام رہا, غمگین ہوئی. جب لوٹی تو مقام ابوا پر حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی.
جب حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھتے تھے اور حضور کی امی ان کو دیکھتی تھی. 6 سال کا معصوم بچہ، معصوم پیغمبر، جنگل و بیابان اور صحرا میں ماں بیٹے کو دیکھتی اور یتیمی پر خیال کرتی. باپ تو پہلے رخصت ہو چکے، اب میں بھی جانے والی ہوں. ام ایمن نے پتھر کا سرانہ لگا کر مقام ابوا میں حضور علیہ السلام کی امی کو لٹا دیا. حضور کی امی جب حضور کا چہرہ دیکھتی ہے تو یہ شعر پڑھتی ہے، اے محمد تجھے اللہ کا واسطہ، تو کبھی بتوں کے قریب نہ جانا میرے بیٹے. کون کہہ رہی ہے؟ جسے آج کافر ہونے کا تانا دیا جاتا ہے وہ میرے حضور کی امی کہہ رہی ہے. حضور کی ماں مومنہ تھی، اسی لیے تو کہہ رہی 6 سال کے پیغمبر کو، بیٹے تجھے اللہ کا واسطہ کبھی بتوں کے قریب نہ جانا. اور پھر کہتی ہے میں نے وہ بیٹے کو جنم دیا ہے کہ ہر چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر بندہ مرے گا، ہر چیز کو زوال آئے گا. آمینہ بھی دنیا سے جا رہی ہے، لیکن آمینہ نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے، اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ آمینہ کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. ہاں میرے نبی کی ماں، اے ہم سب کی ماں، یقیناً تیرا ذکر قیامت تک ہوگا. نبی کا میلاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کی ماں کا ذکر نہیں ہوگا. تو کتنی عظمت والی ماں ہے. کچھ لوگ نبی کی امی کو کہتے ہیں وہ تو کافرہ تھی. ارے جو بتوں سے روکے وہ کافرہ ہوگی. اور پھر ظالموں سوچو تو صحیح کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تو رسول اللہ نے فرمایا جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. ارے جب مچھلی کے پیٹ میں نبی رہ جاتا ہے تو وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے. جس آمنہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب 9 مہینے تک رہا ہے کیا وہ آمنہ جنت میں نہیں جائے گی؟ نبی کی ماں کو لوگ گالی دیتے ہیں. بہرحال تو نبی کی امی شعر پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے مشرق و مغرب میں جس کے ڈنکے بجیں گے. یہ حضور کی امی میرے نبی کی نعت پڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نعت کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں نے تو بعد میں پڑھا ہے، پہلے نبی کی ماں نے نعت پڑھا ہے. نعت پڑھنا یہ میرے نبی کی امی کی سنت ہے. نبی کی ماں نعت پڑھ رہی ہے اور حضور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے حضور کی امی آنکھیں بند کر لیتی. جب آنکھیں بند ہو گئی حضور ماں کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگے. کہتے تھے امی جو تم کہہ رہی تھی ذرا اور کہو نا. تو ام ایمن نے میرے آقا کو سینے سے لگایا، کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بات نہیں کرتے. میرے حضور نے یہ پہلی موت دیکھی تھی. میرے نبی کا ننھا سا کلیجہ لرز گیا تھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. نبی کو یتیم کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ماں بیٹے کو کہتی تو کبھی کبھی کہتی بیٹا تو میرا احسان مت بھول، میں نے تجھ پہ بڑے احسان کیے. میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے نبی کو کوئی ماں بھی تانا دے سکے، اس لیے باپ کا سایہ بھی اٹھایا، ماں کا سایہ بھی اٹھایا تاکہ میرے نبی پر صرف میرا احسان رہے. ام ایمن نے کہا بیٹے محمد جو انتقال کر جاتے نا، جن کا روح نکل جاتی، ان کو قبر کھود کے دفن کیا جاتا ہے. اب قبر کھودنے کا انتظام کریں. میرے نبی نے پہلی مرتبہ ہاتھ میں نوکیلا پتھر لیا اور پہاڑ کھودنے لگے. یہ حضور کا بچپن کا معجزہ ہے. حضور نے اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودی ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے. لوگ کہتے ہیں تم فرقے کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. لوگ کہتے ہیں تم فلاں فلاں فرقے کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. فتاوی رشیدیہ کے مصنف نے میرے نبی کی امی کو کافر لکھا. بتاؤ جو ہماری نبی کی ماں کو کافر لکھے ہم ان کو کیسے مسلمان کہیں گے؟ اور سنیو تم کو بھی کہتا ہوں، ہر ایک کے پیچھے جو نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہو نا، قیامت میں جب نبی کی شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے، قیامت میں حضور پوچھیں گے جو میری نبی کی ماں، جو میری ماں پہ کفر کا فتویٰ دیتے تھے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ پکے سچے سنی بن کے رہو. جو نبی کی ماں کو کافر کہتے ہیں ان سے دور رہو، ورنہ اٹھا کے دیکھو فتاوی رشیدیہ، سعودی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، انہوں نے کافر بھی لکھا. اتنا ہی نہیں، نبی کی ماں کی قبر کو شہید کرنے کی کوشش کی، شہید بھی کیا. آج کل کچھ پتھر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نشان ہیں. میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا. آج کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو. ارے کافر کو کافر نہ کہو، تم آج کی سیاست چل رہے ہو. آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم نے نبی کی ماں کو کافر کہا؟
क्या कमी आ गई थी कि तुमने नबी की मां को काफिर कहा? ये झगड़े रोटी बोटी के मौलवियों के नहीं है, ये हुजूर की अजमत का झगड़ा है, आका की ताजीम का झगड़ा है। जो नबी की मां को काफिर कहेगा, नबी दुश्मनी में, हम उसे काफिर कहेंगे और हम ना उससे रिश्तेदारियां करेंगे, ना उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, ना उनसे दोस्ती रखेंगे। ये हमारे जज्बात हैं, क्योंकि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमें जन्नत नबी के सदके में मिलेगी, हमें खुदा का पता नबी के सदके में मिला है। इसलिए देख लेना फतावा रशीदिया में बात है या नहीं है, वरना आप मेरे पास आइए, मैं आपके शहर में रहता हूं, बात झगड़े की नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे अल्लाह ने पहाड़ को नर्म कर दिया। ये हुजूर का बचपन का मौजज़ा है, हुजूर का बचपन। हजरत दाऊद के हाथों पे लोहा नरम हो गया और हुजूर के हाथों पे पहाड़ नरम हो गया। हुजूर खोदने लगे और वो मिट्टी निकालने लगी। उम्मे ऐमन ने कहा, मोहम्मद अपनी माँ को लिटा दो कब्र में। हुजूर उम्मे ऐमन के सहारे अपनी माँ को कब्र में रख देते हैं और आखिरी मर्तबा माँ का चेहरा देखकर हुजूर की आंखों पे मोटे मोटे आंसू आ जाते। नन्ना सा बचपन है, सहरा में आमिना का दुर्र यतीम एक मर्तबा फिर यतीम हो गया। हुजूर ने उम्मे ऐमन के सहारे अपनी माँ की कब्र पर मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा और कहा, मोहम्मद चलो अब मक्के जाएंगे। आए थे तो 3 थे, जा रहे तो 2। मोहम्मद चलो मक्के जाएंगे। हुजूर ने कहा, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन कहती है, मोहम्मद अब तुम्हारी माँ हमेशा यहीं रहेगी, चलो। हुजूर उम्मे ऐमन का हाथ पकड़ के नीचे आए। नीचे आने के बाद जब उम्मे ऐमन ओटनी पर हुजूर को बिठाने लगी तो हुजूर ने कहा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, कहा तुम्हारी माँ यहीं रहेगी, वो टीले पे तुम्हारी अम्मी वहां रहेगी। उम्मे ऐमन का हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ा करके हुजूर टीले की तरफ बढ़े। टीले की तरफ बढ़ करके हुजूर अलैहिस्सलाम माँ की कब्रों पे सर रख के रोने लगे। उम्मे ऐमन जब ऊपर चढ़ी तो एक मंजर देखा जिसने दिल दहला दिए कि हुजूर अपनी माँ की कब्र पे सर रख करके कह रहे थे, अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, फिर भी माँ तुम साथ छोड़कर चली गई। ये जुमले हुजूर के सुने तो उम्मे ऐमन ने कहा, मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने हुजूर को तसल्ली दी और फिर पता नहीं वो काफिला किस तरह मक्के शरीफ आया। अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं ये वादा कर लूं, आइंदा साल तक के लिए मैं इसको मौकूफ रखता हूं कि ये काफिला किस तरह मक्के मुकर्रमा आया। मिलाद का जश्न मनाओ। अब तक झंडे नहीं लगाए तो लगा लो, कम से कम एक बल्ब लगा लो, रोशनी कर लो। आज शबे कद्र से अफजल रात है। और एक ऐलान, बहुत अहम ऐलान, बल्कि 27 दिसंबर को शीरपुर की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का एक रोजा इज्तिमा हो रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी बुलबुल बागी मदीना कारी रिजवान साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप बड़ी तादाद में शीरपुर पहुंचे सुबह 10 से रात 10 तक। और दूसरा अहम ऐलान, इंशाअल्लाह मालेगांव की सरजमीन पर मिलादुन नबी के हसीन मौके पर एक नातिया इनामी मुकाबला रखा गया है सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से। ये इनामी मुकाबला 15 साल के लोगों से लेकर 35 साल के लोगों तक है। हम चाहते हैं हर आदमी हुजूर की नात पढ़े। तो उसका मुख्तसर ऐलान इतना है बस कि जिसका पहला इनाम इंशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा का टिकट होगा, उम्रा का टिकट होगा इंशाअल्लाह। और ये बहुत बड़ा इनामी मुकाबला होगा इंशाअल्लाह। तो जो लोग शरीक होना चाहते हैं हमारे मुबल्लिगीन से राब्ता करें। आगे का सारा प्रोग्राम आपको बताया जाएगा। पहला इनाम मदीने मुनव्वरा का उम्रा का टिकट और खाने पीने रहने सहने सब के साथ, यानी मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा इनाम जो होगा इंशाअल्लाह आधा किलो जी 50 तोला। दूसरा इनाम 50 तोला चांदी दी जाएगी इंशाअल्लाह। और तीसरा इनाम 25 तोला चांदी दी जाएगी। हम चाहते हैं कि सब हुजूर की नात पढ़ें। इनामी मुकाबला तो यूं ही रखा जाता है ज़ौक़ के लिए। और इंशाअल्लाह ताला उस प्रोग्राम में बहुत सारे जज होंगे, लेकिन दूसरे दिन जो अहम फैसला होगा उस फैसले के लिए चीफ जज की हैसियत से बुलबुल बागे मदीना कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब तशरीफ लाएं। तो ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह आपको आगे बताई जाएगी। कल सुबह जुलूस निकलेगा हुजूर की मिलाद के मौके पर
سنی دعوت اسلامی کا قافلہ مدینہ مسجد سے روانہ ہوگا. آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے باادب حضور کے جلوس میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.